بھارت کی پارلیمنٹ میں اگر میں وقت کے فرعون اور نمرود اور یزیدوں کے سامنے کھڑے ہو کر انصاف اور حق کی بات کرتا ہوں تو صدقہ ہے اہل بیت کا کہ انہوں نے مجھے اس مقام کو عطا کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ میرے لیے ایک بڑی خوشی کی بات ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کے احیاء کے 65 سال مکمل ہونے جا رہے ہیں۔ 2 مارچ 1957 میں مجلس اتحاد المسلمین کو عبدالواحد اویسی نے بھارت کے سمویدھان کے تحت ایک سیاسی جماعت کے طور پر اس کا آغاز کیا، اور آج الحمدللہ مجلس 2 مارچ 2023 کو اپنے سیاسی سفر کے 65 سال انشاءاللہ مکمل کرنے جا رہی ہے۔ 65 سال پہلے مجلس اتحاد المسلمین کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ مجلس اتحاد المسلمین کے پاس نہ کوئی رکن اسمبلی تھا، نہ کوئی رکن بلدیہ تھا، مجلس کے پاس اس کا دفتر بھی نہیں تھا، مگر عبدالواحد اویسی نے مجلس اتحاد المسلمین کی بنیاد ڈالی اور آزاد ہندوستان میں عوام کے درمیان میں جا کر یہ کہا کہ اگر ہم بھارت کے آئین اور سمویدھان کے تحت اپنے حقوق کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم کو اور آپ کو ایک سیاسی طاقت بننا پڑے گا۔ ملک کو آزادی ملی انگریزوں کے 200 سال کے غلامی کے بعد، مگر اگر کوئی مورخ تاریخ لکھے گا تو کہے گا کہ آزادی کے بعد اگر کسی 2 قائدین میں دور اندیشی تھی جن کی نگاہوں نے یہ دیکھ لیا تھا کہ ملک تو آزاد ہو گیا، مگر مستقبل میں آنے والی نسلوں کو ان کا جائز مقام اگر دلانا ہے بھارت کے آئین اور سمویدھان کے تحت جس کو بابا صاحب امبیڈکر نے بنایا، تو ان 2 شخصیتوں نے اس بات کو بہت پہلے ہی محسوس کر لیا تھا کہ بھارت میں مسلمانوں کو، دلتوں کو اگر اپنی سیاسی طاقت جب تک وہ مضبوط نہیں بنائیں گے اس وقت تک ان کے مسائل اور ان کی تکالیف اور ان کی ناانصافیوں کا خاتمہ نہیں ہو سکتا۔ میں آج ممرا کی سرزمین میں کھڑے ہو کر نہ صرف عبدالواحد اویسی کو بلکہ حضرت اسماعیل کو بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے بھارت کی آزادی کے بعد مسلم لیگ کو بنایا اور سرزمین دکن پر عبدالواحد اویسی نے مجلس اتحاد المسلمین کی شمع کو روشن کیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جو ہمارے بزرگوں نے 65 سال پہلے جس جد و جہد کا آغاز کیا، مصائب اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، عبدالواحد اویسی کو 11 مہینے جیل کی صحبتیں برداشت کرنی پڑی، تکالیف اور حکومت کے ظلم کا سامنا کرنا پڑا، بلکہ ایک ایسا وقت عبدالواحد اویسی کے گھر پر بھی آیا کہ پینے کا پانی بند کر دیا گیا تھا، بینک کے اکاؤنٹس فریز کر دیے گئے تھے اور لوگ عبدالواحد اویسی کے گھر کو جانے کے لیے ڈرتے تھے۔ 65 سال پہلے جب عبدالواحد اویسی نے مجلس اتحاد المسلمین کے جلسوں کا آغاز کیا تو مجلس اتحاد المسلمین کے جلسوں میں آج جو ہزاروں کی تعداد میں آپ لوگ موجود ہیں، ان جلسوں میں صرف 2 یا 4 لوگ آتے تھے۔ جس طرح آج اتنا بڑا منچ بنایا گیا ہے، 65 سال پہلے مجلس کا منچ نہیں بنتا تھا۔ ایک دیوانہ عبدالواحد اویسی 5 لوگوں کو کھڑا کر کے 1 گھنٹہ چل چل کر تقریر کرتا تھا اور لوگوں کو بتاتا تھا کہ یاد رکھو، اپنی دین کی تاریخ کو مت بھولو، سیرت النبی کا مطالعہ کرو، اور بھارت کے سمویدھان کے تحت اگر تم اپنے حقوق کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو ایک سیاسی طاقت بنو۔ ایسے مجلس اتحاد المسلمین نے اپنے سیاسی سفر کا آغاز کیا
عبد الواحد اویسی نے اور اس زمانے کے ان کے تمام ساتھیوں نے اپنی زندگی کو قربان کر دیا اور اپنے چین و سکون کو مٹا دیا. ظالم حکومت سے پنجہ آزمائی کی، حکومت نے ان کو دبانے کی کوشش کی، مگر ہمارے بزرگوں نے حکومت کی طاقت اور ان کے ظلم کے سامنے اپنے سروں کو نہیں جھکایا، بلکہ اپنے سینوں کو تان کر کہا کہ ہم یہ جو لڑائی لڑ رہے ہیں اس لیے لڑ رہے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ ملک کو آزادی ضرور مل گئی، یہ ملک یقیناً ترقی کے راستے پر گامزن ہوگا، مگر جو سب سے کمزور آج ہے وہ مسلمان اور دلت ہے. اگر اس کو طاقت ملنا ہے تو اس کو ایک اپنی سیاسی قیادت بنانا پڑے گا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج مجلس اتحاد المسلمین کے پاس ایک 2 MP ہیں، 7 رکن اسمبلی تلنگانہ میں ہے، 2 مہاراشٹرا میں ہے، 1 بہار میں ہے، 100 سے زیادہ اراکین بلدیہ مہاراشٹرا میں ہے، گجرات میں اراکین بلدیہ، مدھیہ پردیش میں اراکین بلدیہ، کرناٹکا میں اراکین بلدیہ، اتر پردیش میں مجلس کے اراکین بلدیہ. اگر 65 سال پہلے اگر ہمارے بزرگوں نے اس ایثار اور قربانی کا جذبہ نہیں دیا ہوتا تو آج اسد الدین اویسی تمہارے درمیان میں کھڑے ہو کر تقریر بھی نہیں کرتا. اگر ہمارے بزرگوں نے محنت کی، قربانی کی، تو آج اسد الدین اویسی تمہارے درمیان میں کھڑا ہو کر تمہارے دلوں میں چھپے ہوئی تکلیف کو بے خوف ہو کر بیان کرتا ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے نوجوانوں جو آج تم اتنی بڑی تعداد میں آج یہاں پر کھڑے ہو، نوجوانوں تم کو میں پیغام دے رہا ہوں، یہ لڑائی اگر آج اسد الدین اویسی، امتیاز جلیل، سیف پٹھان، وارث پٹھان، فیاض خان اور اگر اختر الایمان مجلس کے ذمہ داران لڑ رہے تو نوجوانوں سنو، یہ تمہاری لڑائی ہم لڑ رہے ہیں. اگر میری آواز معصوم سکول کے بچوں کو پہنچ رہی ہے تو سنو میرے بیٹے اور بیٹیوں، یہ لڑائی مجلس تمہارے مستقبل کے لیے لڑ رہی ہے. ہم نے اپنی جوانی کے راستے ہمارے ختم ہو گئے، اب ہم موت کے قریب جا رہے ہیں، مگر ہم اپنی زمین میں جانے سے پہلے اپنی آنکھوں کو بند ہونے سے پہلے دیکھنا چاہتے ہیں کہ بھارت کی ہر ریاست میں مجلس اتحاد المسلمین کا رکن اسمبلی اور رکن پارلیمان منتخب ہو کر جائے. ہماری زندگی کا مقصد یہ کی ہے ہمارے بچوں اور بیٹیوں، میرے نغیور نوجوانوں، ہماری لڑائی یہ کی ہے کہ جب تم زندگی، اصل زندگی میں قدم رکھو گے تو تم ان ناانصافیوں کا سامنا نہیں کرو گے، بلکہ تم کو عزت کی نگاہوں سے تمہارے وہ تمام جائز مطالبات تم کو ملیں گے. یہ لڑائی مجلس لڑ رہی ہے. اگر 65 سال پہلے ہمارے بزرگ ڈر کر بیٹھ جاتے تو یاد رکھو کیا ہوتا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج مجلس کا نیشنل کنونشن ہوتا ہے. 1 ریاست 2 ریاست نہیں، 16 پردیسوں سے مجلس کے نمائندے آتے ہیں. اگر آج سے 28-29 سال پہلے اگر اسد الدین اویسی کو یا ممتاز خان کو اگر کوئی کہہ دیتا کہ ممرا میں مجلس کا ایک قومی کنونشن ہوگا اور 16 ریاست سے مجلس کے نمائندے آئیں گے، تو ممتاز خان اور اسد الدین اویسی مسکرا کر کہتے ہوں گے کہ ارے تم کیا بکواس کر رہے ہو. مگر الحمدللہ میں سلام کرتا ہوں میرے تمام مجلس کے رفقاؤں کو جن کے حوصلے اور عزم نے مجھے یہاں تک لے کر آیا. میں شکریہ ادا کرتا ہوں میرے سیاسی سفر میں جو تمام اراکین مجلس کے غیور اراکین نے میرا ساتھ دیا، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میری خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے مجھے اکبر الدین اویسی جیسا ایک بھائی بھی دیا جس کے حوصلے اور عزم میں کبھی کمی نہیں آتی. میں شکریہ ادا کرتا ہوں اکبر کی دیوانگی کا، اس کی ضد کا، کہ اکبر الدین اویسی، آج اکبر الدین اویسی کا ساتھ ہے، احمد بلالہ ہے، احمد پاشا قادری جو سالار ملت کے ساتھی ہیں. میں شکریہ ادا کرتا ہوں میرے بھائی اختر الایمان کا کہ 2015 میں ہماری پہلی ملاقات ہوئی تھی
اور آج اختر الایمان نے بہار کے کونے کونے میں مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کر دیا۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں اختر الایمان کا کہ انہوں نے 5 MLA کامیاب کروائے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں سیمانچل کی اس غیور عوام کا جس نے ظالموں کو منہ توڑ جواب دیا اور مجلس کے 5 اراکین اسمبلی کو کامیاب کیا۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں اتر پردیش کی عوام کا جو شوکت کی قیادت میں کام کیا جا رہا ہے۔ ہم کو کامیابی نہیں ملی اسمبلی انتخابات میں، مگر مجھ سے زیادہ ان کے حوصلے بلند ہیں۔ میں سلام کرتا ہوں مہاراشٹرا کی سرزمین پر بسنے والے آپ غیور عوام کا جنہوں نے اورنگ آباد میں 21 سال کے شیو سینا کے MP کو ہرا کر امتیاز جلیل کو اپنا MP بنایا۔ میں سلام کرتا ہوں مہاراشٹرا کی سرزمین پر بسنے والے غیور عوام کو جنہوں نے مالیگاؤں اور دھولیا سے مجلس کے رکن اسمبلی کو کامیاب کیا۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے امتیاز جلیل جیسے مجھے ایک ساتھی کو عطا کیا۔ میں اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے ڈاکٹر غفار قادری جیسے ایک شخص کا ساتھ مجھے نصیب ہوا۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے ایسے ساتھیاں دیے کہ تمل ناڈو سے وکیل ہے، کرناٹکا سے پٹھان ہے، عثمان غنی ہے، رحیم مرچی ہے، ایسے تمام لوگوں نے مل کر مجلس اتحاد المسلمین کو اس مقام پر پہنچایا۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی مجلس کے مرحوم صدر متمدین کو قائدین کو اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اگر آج میں تمہارے درمیان میں کھڑا ہوں تو اس میں میرا کوئی رول نہیں ہے۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ میرا اس میں کوئی رول نہیں ہے۔ اگر میں یہاں کھڑا ہوں تو صرف اور صرف اللہ کا کرم مجھ پر ہے۔ میں اگر کھڑا ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ اگر میں تمہارے درمیان میں کھڑے ہو کر یا تمہارے درمیان میں کھڑے ہو کر یا ایوان پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر باطل طاقتوں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر مظلوم عوام کے انصاف کا مطالبہ اگر کرتا ہوں، بھارت کی پارلیمنٹ میں اگر میں وقت کے فرعون اور نمرود اور یزیدوں کے سامنے کھڑے ہو کر انصاف اور حق کی بات کرتا ہوں تو صدقہ ہے اہل بیت کا کہ انہوں نے مجھے اس مقام کو عطا کیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہی چیز ہے، ان ساتھیوں کی محنت اور قربانی تھی کہ آج اسد الدین اویسی یہاں تک کھڑا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر آئے۔ وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین۔